40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جو شخص بھی محرم میں یہ ایک قرآن کی صورت پڑھے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا۔ انہیں افضل محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشوراء کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ اسی دن سے جب اسے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یعنی درست دین ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پر دے بڑھتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے کہ اللہ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہی حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن النسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہے اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتی ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشوراء کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے آئندہ اور 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کے اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو گرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہیں: محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالات کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت و فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ اور شریعت نے کسی چیز کے ابتدا و انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور دنوں کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، اور رات کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ محرم کی ہر رات کو کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔
پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر دیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں، سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر، بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو محرم کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی ہے، وہ پیسوں کی ہو، قرض کی ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو زندگی میں، یا بیماری نے گھیر لیا ہو، تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں، اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دی ہیں۔ یہ اتنا مجرب خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو، اس کا پورا عمل بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ آپ کی دل کی مراد بھی پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر لائے گا، برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا اللہ پاک رحمتوں برکتوں میں گزار دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں۔ اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہو یا نہیں، ہمارے پاس کوئی عمل ہو یا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دعا کی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ دوستو، میری وہ تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اور میرے بھائی جو وظیفہ پڑھ لیں گے، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی، جن لوگوں کو واقع میں پریشانی ہو، اپنی زندگیوں میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے لگا ہوں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں بھی موجود ہوں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو بیماری کی ختم ہونے کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کو کوئی بھی بڑی رقم چاہیے، فوری طور پر آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں یہ وظیفہ اس لیے پڑھ رہا یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کو دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، محرم کی ہر رات یہ لازمی پڑھیں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے سفارش کرتی ہے۔ جب تک اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے، تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو محرم کی ہر رات مبارک رات ہوتی ہے، تو محرم کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو روزانہ رات کو یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔
فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ سورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں اور اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ دونوں جہان میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں نظر آئیں گی۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو محرم کی ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے غفور الرحیم اللہ، سب کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔